بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، آج کی اس اہم ترین ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا بڑا منصوبہ بنا لیا ہے اور آئندہ انتخابات سے پہلے کون سی خاص حرکت کی جائے گی، اور اگلے 100 گھنٹے کیوں اہم ہے پاکستان میں 2023 کے الیکشن کے حوالے سے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے منگل کے روز 21 ستمبر کو اجلاس کیوں طلب کیا ہے، اس اجلاس میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو الیکشن کے لیے ہوتا ہے، جو انتخابی عمل کے لیے ہوتا ہے، وہ جناب ہوتی ہیں انتخابی فہرستوں کی تیاری، اور اس کے بعد تمام جو ووٹرز ہیں ان کو برابری کے رائٹ دینا، برابری کا موقع دینا، نہ صرف خود کو رجسٹر کرنے کا بلکہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی برابری کی بنیاد پر دینا، کہ تمام لوگوں کو ایسا کارڈیل انوائرمنٹ دیا جا سکے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد پھر آخری مرحلہ، جو سب سے آخری مرحلہ ہے جناب، وہ ہے گنتی کا، کہ گنتی صاف اور شفاف ہو اور اس کے نتیجے میں صاف اور شفاف جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف 2023 کے الیکشن میں جانے سے پہلے 3 اہم ترین کام کرنا چاہتی ہے، اور وہ تینوں اہم ترین کام ان تینوں اہم ترین نکات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ صاف اور شفاف انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے 3 بنیادی نقطے کیا ہیں، جس میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان گزشتہ تقریباً جو 50 برسوں کے اندر ہونے والے الیکشن ہیں ان میں مکمل طور پر پورا نہیں اتر سکا۔ اور پاکستان تحریک انصاف 2023 کے الیکشن سے پہلے کیا چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف انتخابی اصلاحات چاہتی ہے۔ اہم ترین جناب، سب سے پہلی اور اہم ترین انتخابی اصلاح یہ چاہتی ہے کہ جو انتخابی فہرستوں کی تیاری ہے وہ جدید آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے، جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے نادرا جو استعمال کر رہا ہے، جس کے ذریعے پورے ملک میں پورے پاکستانیوں کے جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنائے جاتے ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈیٹا بینک ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ اختیار لے کر انتخابی فہرستوں کا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ دینا چاہتی ہے نادرا کو۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ نادرا جو ہے ان کے سسٹم کے مطابق جو بھی شخص جب 18 سال کا ہوگا، مرد و خواتین، ان کا شناختی کارڈ بنے گا تو خود بخود ان کا ووٹ بھی رجسٹر ہو جائے گا ان کے اس متعلقہ حلقے کے اندر، جسے بعد میں وہ تبدیل بھی کروا سکتے ہیں عارضی یا مستقل پتے کے اوپر۔ جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو پیچیدہ بناتا رہا ہے ماضی میں، کہ پہلے جو ہے وہ نادرا کا شناختی کارڈ بنے گا اور اس کے بعد پھر وہ بندہ خود سے جو ہے وہ مرد و خواتین الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اپنا ووٹ رجسٹر کروائے گا، اور اگر وہ ووٹ رجسٹر نہیں کرواتا تو پھر اس کا ووٹ جو ہے اسے ڈالنے کا حق نہیں ہوگا، انتخابی فہرستوں کے اندر اس کا نام نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسری اہم ترین ترمیم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرنا چاہتی ہے وہ ہے جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے تاکہ ڈبل ووٹنگ کا سسٹم اور جعلی ووٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، اور صرف وہی شخص جو ہے ووٹ ڈال سکے جس کا ووٹ انتخابی فہرست کے اندر موجود ہو، اور بعد میں گنتی کے اندر بھی آسانی ہو۔ اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو استعمال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لانا چاہتی ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین جو انتخابی ترمیم پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہے، جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ کا حق ہے اس کی سہولت انہیں ان کے اس ملک کے اندر ہی بیٹھے ہوئے دی جائے، جس حوالے سے کچھ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہوئے، اگرچہ اس کے اندر خامیاں تھی لیکن اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے جناب انٹرنیٹ ووٹنگ، کے اوورسیز پاکستانی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ یقینی بنا سکیں۔ یہ تینوں اہم ترین ترمیم ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تینوں ترامیم کے خلاف اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ نواز لیگ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ یہ 3 انتخابی ترامیم منظور ہو پائیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر نواز لیگ کے کیمپ میں جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ منگل کے روز جو اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اس میں اسی پرانے طریقے سے جو ہے وہ آئندہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس یہ طلب کیا گیا ہے، اور اس میں تجاویز بھی لی جائیں گی، جس میں جناب جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو مردم شماری جو پہلے ہو چکی اس کے مطابق جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوئیں، انتخابی فہرستیں جو تیار ہوئیں اسی پرانے طریقے کے تحت ڈور ٹو ڈور گھروں میں جا کر مینول طریقے سے جو ہے وہ ایک پیچیدہ پروسیس کے ذریعے الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابی فہرستوں کی تیاری کرنا چاہتا ہے، جس پر پہلے بھی ماضی میں سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور جس سے جناب نجات حاصل کرنے کے لیے یہ الیکشن گائیڈ ہے میرے پاس،
ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل کی. اس میں آپ کو ایک ریفرنس دے رہا ہوں جناب انتخابی فہرستوں کے حوالے سے کہ انتخابی فہرستوں کے حوالے سے 2013 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے ساتھ انتخابی فہرستوں کی تیاری کے لیے ایک عارضی انتظام کا اہتمام کیا. انتخابات ایکٹ 2017 میں اسے جو ہے وہ باضابطہ صورت دی ہوئی تمام تر ذمہ داری بعد میں الیکشن کمیشن کو تفویض کر دی گئی اور یہ 2017 میں ایکٹ پاس ہوا. اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے وہ پاس ہوا اور اب 2021 ایکٹ اگر حکومت پاس کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو اس پر پھر کیا اعتراض بنتا ہے. معاملہ جناب یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو کہ کنفرم اطلاعات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس اس قسم کی کوئی سہولت یا اپ ڈیٹڈ سسٹم موجود نہیں ہے یا نہ ہی ان کے پاس کوئی بین الاقوامی معیار کا ایسا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے ان کے پاس ایسا سسٹم وہ ڈیولپ کریں کہ یہ جو انتخابی فہرستیں ہیں ان کی تیاری جو ہے وہ جدید خطوط کے اوپر استوار کی جا سکے. اور صرف پاکستان میں نادرا نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر رکھا ہے. نادرا کا جو آئی ٹی سسٹم ہے یا جو ان کا ایک مربوط ترین نظام ہے اس کے پاس یہ سہولت ہے اور ماضی میں اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف نادرا سے مدد لی بلکہ انتخابی فہرستوں کی چھپائی بھی جو ہے وہ نادرا کے ذریعے ممکن ہو سکی. اور الیکشن کمیشن کے پاس اس قسم کی کوئی اہلیت موجود نہیں ہے لیکن ضد کے اوپر الیکشن کمیشن اڑا ہوا ہے اور وہ انتخابی فہرستیں خود سے تیار کرنا چاہتا ہے بغیر الیکشن کمیشن کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود سے فہرستیں تیار کرنا چاہتا ہے بغیر نادرا کی مدد لیے. اور اس کے اوپر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اگر نادرا کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے تو توثیق کا اختیار تو بہرحال ان کے پاس ہوگا. کیوں نہیں نادرا سے ایک زبردست انٹرنیشنل سسٹم کے ذریعے انتخابی فہرستیں تیار کروا لی جاتی بلکہ یہی غور کیا جا رہا ہے کہ جو 21 کو اجلاس ہوگا پرانے طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کے لیے انتخابی فہرستیں بنائی جائیں ای وی ایم کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کی ووٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی چیز اس ایجنڈے کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہاں 2018 کے انتخابات سے پہلے جو ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن رپورٹ آئی تھی 2013 کی اس کا ضرور انہوں نے جائزہ جو ہے وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اب میں آپ کے سامنے اہم ترین 2 خبریں لکھنے لگا ہوں 2017 کی جب یہ الیکشن ایکٹ 2017 پاس ہوا تھا اور ہیڈ لائن کچھ یوں تھی کہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے احتجاج کے باوجود انتخابی اصلاحات کا بل 2017 منظور. حزب اختلاف کے احتجاج کے باوجود بی بی سی کی یہ خبر ہے جناب اور انہوں نے یہ بتایا ہے جناب کہ اسی قانون کے تحت یہ جو ترمیم منظور کری وہ خاص طور پہ نواز شریف کے لیے تھی کہ کوئی بھی شخص سیاسی جماعت کا سربراہ نااہل ہونے کے باوجود بن سکتا ہے. آگے جا کر جو ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کچھ اعتراضات بھی جو ہے وہ سامنے آئے اور یہ قانون پھر اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن اس کے اندر جو دیگر جو ہے وہ ترمیم کی گئی تھی اس کے متعلق واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹ میں انتخابی اصلاحات کا یہ بل ایسی صورتحال کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظور ہوا کہ اپوزیشن نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حالانکہ قومی اسمبلی کے اندر اس کے خلاف نعرے بازی ہوئی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی گئی لیکن پھر بھی حکومت نے یہ منظور کیا. اور دوسری خبر ہم جو ہے وہ نوروں اور جمہوروں کی جو فیورٹ میڈیا گروپ ہے جنگ گروپ اس کی خبر سامنے رکھ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کا بل 2017 کثرت رائے سے منظور ہوا. یعنی یہ جو بل ہے یہ ایوان نے کثرت رائے سے منظور کیا 2/3 اکثریت سے منظور نہیں کیا. لیکن اب یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نواز لیگ اور دیگر سیاسی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ اس کے لیے کہ یہ جو بل پاکستان تحریک انصاف لا رہی ہے یہ کوئی آئین سے متصادم ہے اور اس کے لیے جناب 2/3 اکثریت چاہیے آئین میں تبدیلی کے لیے. حالانکہ ماضی میں الیکشن ایکٹ انتخابی اصلاحات بل 2017 سادہ اکثریت سے کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے اور اب بھی اسی آئین اور قانون کے تحت جو حکومت نیا بل اگلے 100 گھنٹوں کے اندر جو ان کا پلان ہے کہ اس کی ایک تحریک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر پیش کرنی ہے کہ اس کو جوائنٹ سیشن کے اندر لے جایا جائے وہ جو ہے وہ کثرت رائے سے اور سادہ اکثریت سے منظور کروانا چاہ رہی ہے. اس پر کچھ نام نہاد آئینی اور قانونی ماہرین ملازم دانشوروں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا یہ جو ہے وہ سادہ اکثریت سے یا کثرت رائے سے ہو سکتا ہے. حالانکہ میں مثال دے کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2017 میں نواز لیگ کے دور حکومت میں یہی جو انتخابی اصلاحات کا بل تھا ترمیمی بل یہ کثرت رائے سے منظور ہوا. کسی قسم کی 2/3 اکثریت اس کے لیے درکار نہیں تھی اور نہ اب ہے. لیکن انتہائی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف ترمیم کا بل لانا چاہ رہی ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سے متصادم ہے. حالانکہ واضح طور پر آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے گا اس حوالے سے تمام تر چیزوں کی انتخابی اصلاحات کی اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یقینی بنائے گا. تو یہ ہے ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس کہ کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اہم اور بڑا منصوبہ بنایا ہے اور کیسے الیکشن سے پہلے اس خاص حرکت کے ذریعے بنیاد رکھ دی گئی ہے آئندہ الیکشن
کو جو ہے وہ متنازع بنانے کے لیے، اور اس حوالے سے حکومت 100 گھنٹوں میں اہم ترین فیصلے لینے جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔